دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے۔ کالم نگار ایاز امیر۔ مملکت خدا داد کے اکابرین کرام یہ بات ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں کہ اس وقت جب گرمی جوبن پہ ہے، پاکستان موسم برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی اور اسپین سے بہتر ہے۔ پنجابی کے لحاظ سے یہ ہاڑ کا مہینہ ہے جو سب سے گرم مہینہ تصور کیا جاتا ہے۔ جیٹھ ہاڑ کی گرمی اور پھر ساون کی بارشیں جن سے زمین میں ٹھنڈک آتی ہے اور آگے کی فصلوں کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ پرانا تصور تھا جب موسم جوں کا توں صدیوں تک ایک ہی انداز سے چل رہا تھا۔ یہ ہم انسانوں نے اس میں گڑبڑ کر دی، جس کی وجہ سے موسمیاتی تغیر نے ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیا۔ اس بار آپ دیکھیں کہ جون کا مہینہ بیشتر اوپر کے ملک میں کتنا خوشگوار رہا ہے۔ گرمی ایک دو روز ہوتی بھی تو چند روز بعد جھکڑ اور بارش آ جاتی اور موسم بہتر ہو جاتا۔ یعنی اس دفعہ ایسا ہوا کہ جون کا مہینہ ایک لحاظ سے بے مثال رہا۔ اس کے برعکس یورپ کا حال دیکھیں۔ پیرس میں ٹمپریچر 40 اور 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک گیا ہے، اور ایک مقام فرانس کے جنوب میں ایسا ہے جہاں ٹمپریچر 44 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر گیا۔ ہمارے لیے پھر بھی 40-41 ڈگری کی گرمی اتنی زیادہ نہیں، اس کے ہم عادی ہیں، لیکن یورپ میں جہاں گھر سردی کے موسم کے لیے بنے ہوں، نہ پنکھے نہ ایئر کنڈیشنر، اتنی تپتی دھوپ میں کیا حال ہوگا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اس گرمی کے بالکل عادی نہیں۔ روم میں حالت یہ ہے کہ جہاں کہیں فوارہ ہو، سیاح اپنا منہ پر پانی پھینکنے لگتے ہیں۔ اس سال گرمی کی وجہ سے ان دیسوں میں سیاحت کا سارا حلیہ ہی بدل گیا ہے، اور ٹور گائیڈ جب کسی شہر میں پیدل سفر کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہاں چھاؤں ہے اور کہاں کسی مقام پر ایئر کنڈیشنر کی سہولت مل جائے تو سیاحوں کو وہاں دھکیل دیں۔ یعنی حساب اب بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ گرمی کے مارے ہم لوگ ہوا کرتے تھے، اور یورپی جب اپنی برتری کے نکات پیش کرتے تو اس میں یہ نکتہ بھی ہوتا تھا کہ یہاں کے سرد موسم ہمیں چست اور توانا رکھتا ہے۔ اب کلائمیٹ سائنس بتا رہی ہے جہاں ساری دنیا کی تپش بڑھ رہی ہے، سب سے زیادہ گرم ہونے والا براعظم یورپ ہے۔ ہمارے ساتھ یہ قدرت کی مہربانی ہے کہ جہاں جون کے مہینے میں موسمی حالات وہاں اتنے خراب رہے ہیں، ہمارے ہاں جون نسبتاً بہتر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو ریورس ہونے والا نہیں۔ اس بارے میں ہمیں کچھ سوچنا چاہیے۔ اگر گرمی کا موسم یہاں قدرے خوشگوار ہو رہا ہے تو اپنے ملک کے حالات ایسے بنائے جائیں کہ یورپ میں گرمی کے ستائے ہوئے لوگ یہاں کا رخ کریں، پاؤنڈ، ڈالر اور یورو یہاں خرچ کریں تاکہ یہاں ایک ٹورسٹ انڈسٹری بن سکے، ہماری کمائی بڑھے، اور جہاں کشکول لیے ہر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اس وقت روپے کی حالت یہ ہے کہ باہر کا کوئی آدمی پاکستان میں چھٹی منانے آئے تو یہ دنیا کی سستی ترین چھٹی ثابت ہو۔ پاؤنڈ اور ڈالر روپیوں میں قیمت وہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ روپے میں تبدیل کرائیں تو روپے ختم نہیں ہوتے۔ قباحت البتہ یہ ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ایئرپورٹ سے لے کر ہوٹلوں تک اور وہاں سے لے کر تمام لوازمات سیاحت تک ہر چیز کو مشکل بنانا ہے، ہر آسانی کو گھمکیر کرنا ہے تاکہ کوئی بھول کے آئے تو کان پکڑے کہ تہیہ کرے کہ ہماری توبہ پھر اس راہ سے گزرنا نہیں۔ یہ بڑا ہی المیہ ہے۔ ہم کہتے نہیں تھکتے کہ ملک بڑا خوبصورت ہے۔ خوبصورت تو ہے، لیکن جب ارادہ ہو کہ ہر خوبصورتی کو خراب کرنا ہے اور ہر آسانی کو مشکل بنانا ہے تو اس خوبصورتی کو لے کر انسان کہاں جائے؟ تھائی لینڈ جیسا ملک سیاحت سے اتنا کماتا ہے کہ صرف اس کی ایک مد میں اس کی آمدنی ہمارے تمام قومی آمدنی سے زیادہ ہے۔ تھائی لینڈ کا موسم ہمارے قریب نہیں پھٹکتا، لیکن انہوں نے ٹورسٹ انڈسٹری کو بنایا ایسا ہے کہ دنیا کا سیاح وہاں جاتا ہے۔ گرمیوں کا پرابلم یہاں ہمیشہ رہا ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گرمیوں کی شدت میں کمی ہو تو پھر یہ سوچ دماغوں میں بیٹھنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ ایک معجزہ ہونے والا ہے۔ لیکن کیا ہم اس کے قابل بھی ہیں؟ کچھ سمجھ بھی رکھتے ہیں کہ اس آنے والے معجزے سے ہم نے کرنا کیا ہے؟ کرنا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کے سرکاری دماغوں میں نکارہ سوچ باہر نکالی جائے، جن نعروں اور فرسودہ خیالات نے اس ملک کا عجیب سا ملک بنایا ہوا ہے، ان ذہنوں سے نکالا جائے۔ پارسائی کے قوانین جن سے کوئی پارسائی آئی نہیں، ان کی بے وقوفانہ عمل کو ختم کیا جائے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اس کے لیے کوئی انقلابی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں، بس تھوڑی سی عقل اور تحمل مزاجی کا سہارا لیا جائے۔ قوانین اگر ہیں بھی تو ان میں تبدیلی لانا سیاسی طور پر اگر اتنا آسان نہ ہو، پھر بھی اس کے اطلاق میں تبدیلی لائی جائے۔
حالت یہاں یہ ہے کہ باہر کا کوئی آدمی یہاں کے کسی بڑے ہوٹل میں ٹھہرے تو اسے گمان ہوتا ہے کہ کسی ویرانے میں آ گیا ہے۔ ایک بات یہاں بہت اچھی ہوئی ہے کہ ہمارے دیش میں جو کئی لٹھ برادران تنظیمیں ہیں جنہوں نے اپنا یہ فرض اول سمجھا ہوا ہے کہ اس وقت بے وقت پارسائی کے نام پر ڈنڈا چلانا ہے، تو ان کی سیاسی حیثیت میں کمی آئی ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر حکومتوں کو بھی کچھ ہمت دکھانی چاہیے کہ پاکستان کا مجموعی ماحول اچھا بنے تو اس ملک کی بہتری ہے۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جو طبقہ حکومتوں میں بیٹھا آیا ہے، ایک تو وہ اتنے ویژن کا مالک نہیں، دوسرا جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے مفادات کے چکر میں زیادہ توانائیاں صرف کرتا ہے۔ اس سے زیادہ کیا کہا جائے؟ اقتدار کے ٹولے میں ایسے عناصر بھی ہیں کہ نماز کا وقت آئے تو ان سے بڑا کوئی دیندار نہیں لگتا۔ پیسے بنانے کے حوالے سے ان کے کرتوتوں پر نظر جائے تو انسان موہے حیرت ہو جائے۔ ایسا طبقہ اقتدار سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حکومتوں سے ہٹ کر اجتماعی طور پہ یہاں ذوق کی خاصی کمی ہے۔ قدرتی لحاظ سے کوئی اچھا مقام ہو تو مزاج کچھ ایسا بن چکا ہے کہ چین نہیں آتا جب تک اس کی قدرتی حسن کو برباد نہ کر دیا جائے۔ مری کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ گلیات کا حال دیکھ لیں۔ نتھیا گلی کا حسن کیا تھا اور اب کیا ہے؟ ہم نے ناران کا غان نہیں بخشا۔ ناران میں ہوٹلوں کی بھرمار ہو گئی، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی صحیح راہ دکھانے والا۔ سوات کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جہاں کسی کا دل چاہتا ہے ایک بلڈنگ کھڑی کر دی جاتی ہے۔ کتابوں میں قانون ہے، پابندیاں ہیں، لیکن عملاً ایسی بربادی ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اور یوں لگتا ہے کہ قانون اگر ہے تو صرف محدود سیاسی مقاصد کے لیے، کسی بڑے اجتماعی عزم کے لیے نہیں۔ یہ تو پہاڑی علاقوں کا ذکر ہے، لیکن ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پر جو میدانوں میں تباہیاں پھیلائی گئی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں، وہ سب نظارے ہمارے سامنے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا رہا تو موسم کی تبدیلی ہمارے حق میں بھی ہو، اس کا ہم کیا کر سکیں گے؟ امید کرتا ہوں یہ کالم آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے کہ آس پاس کے سبھی لوگوں کا۔ اللہ حافظ۔